الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صاحب الآيات والبينات أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں مل کے محمد سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید مرغوب حسین ابن سید راغب حسین. حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بار دیگر نعرہ صلوات. عزیزان محترم، میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ یقیناً آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے. بطور تبرک ایک دفعہ ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہوا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس نقصان سے وہ محفوظ ہے جس نے ایمان کو قبول کیا اور عمل صالح انجام دیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، مگر صرف ایک نقطے کے لیے آپ کی توجہات چاہوں گا کہ والعصر میں جو ارشاد ہوا کہ زمانے کی قسم، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ کون سا ہے؟ کس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے؟ مفسرین نے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے سے مراد ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جو دین اسلام اپنے عروج پر تھا. کچھ مفسرین نے لکھا زمانے سے مراد اب زمانہ، آج کا زمانہ، کل کا زمانہ، آنے والا زمانہ، جب بھی یہ آیت پڑھے گا اسی زمانے کی قسم. مگر عزیزان محترم، ہماری ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر نور الثقلین. اب مجھے اندازہ نہیں اردو میں اس کا ترجمہ ابھی تک ہوا یا نہیں ہوا. تفسیر نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین میں ایک روایت بیان ہوئی ہے، اور وہ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اس روایت کے مطابق جب معصوم سے سوال ہوا ہے کہ مولا والعصر سے کون سا زمانہ مراد ہے، تب امام نے فرمایا اس عصر سے مراد، زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جب ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کا زمانہ ہوگا. وہ زمانہ مراد ہے، یعنی مطلب اس سے پہلے زمانے میں جتنے انسان آئے ہیں خسارے میں ہیں، الا مگر ظہور امام کے بعد جو زمانہ آئے گا اس زمانے کا انسان نقصان میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں صرف اور صرف کلمہ توحید بلند ہوگا، سب کے سب ایمان والے ہوں گے، سب کے سب عمل صالح والے ہوں گے،
سب کے سب حق کی وصیت کرنے والے ہوں گے، سب کے سب صبر کی وصیت کرنے والے ہوں گے، لہذا اس زمانے کا انسان خسارے سے بچا ہوا ہوگا۔ وَذَلِكَ أَسْرُ إِمَامِ زَمَانِهِ علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد۔ اب ذرا آئیے کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی ہے تو فوراً میں چلا گیا، میرا ذہن چلا گیا ایک قرآن مجید کی آیت کی طرف کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں اس آیت میں نے کما حق کہو سیر گفتگو کی ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اس آیت کو بہت پڑھا اور اس سے بہت غور و فکر کیا۔ آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پروردگار جس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حبیب کو جو ہم نے دین دیا ہے، اپنے حبیب کو جو دین دے کے بھیجا ہے، یہ دین غالب آئے گا علی الدین کلہ، دنیا کے تمام باطل ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو پسند نہیں ہے۔ دوسری جگہ اسی آیت کے ذیل میں آیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافرون کے لیے ناگوار ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیت میں یہ وعدہ ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام جو دین لے کر آئے ہیں، یہ دین باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے جتنے باطل ادیان ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ایک دین محمد اوپر آئے گا۔ تو کیا آج تک ایسا ہوا ہے؟ آج کی تاریخ تک ایسا ہوا کہ باقی سارے ادیان مٹ گئے ہوں اور ایک دین اسلام دنیا پر چھا گیا ہو اور کلمہ توحید دنیا میں چھا گیا ہو، زندہ رہا ہو؟ ایسا آج کی تاریخ تک ممکن ہے؟ آج تک تو ممکن نہیں ہے۔ باقی ادیان بھی موجود ہیں، دین اسلام بھی موجود ہے۔ تو پھر یہاں پر کچھ مفسرین جس میں علماء اہل سنت بھی ہیں، خود مکتب تشیع کے علماء بھی ہیں، انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے، بس صرف ایک وجہ بیان کروں گا اور نتیجے کی طرف جاؤں گا۔ ایک وجہ یہ بیان کہا کہ یہاں دین اسلام کو غلبہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام از لحاظ عقل و دلیل باقی تمام باطل ادیان پر آج بھی غالب ہے۔ یعنی اگر دین اسلام کی حقانیت پر دلیل دی جائے، عقل و منطق سے دلیل دی جائے، یہ دلیل کامیاب ہے۔ اس بات کی دلیل کہ آج جائیے پاکستان سے باہر نکلیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی دانشور، کوئی بھی سنجیدہ، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اگر دین اسلام پر ریسرچ کرتا ہے، دین پر تحقیق کرتا ہے، تو اس سے سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ اور آج بھی ہزارہا مسلمان یورپ میں دین اسلام پر داخل ہو رہے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی جو دلیل ہے وہ سچی دلیل ہے، لہٰذا یہی اسلام کی کامیابی ہے۔ اور مجھے یاد آیا جب میں نے یہ بات کی ہے تو یہ میں نے علامہ علی رضا رضوی صاحب کے کسی مجلس میں یہ واقعہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کر دیا کہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائیت پر۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اب مجھے یاد نہیں ہے کسی ملک میں وہاں ایسا تھا کہ ایک سبیل لگی تھی یا کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا، وہاں پر ایک پمفلیٹ تقسیم ہو رہا تھا۔ اس پمفلیٹ کے اندر نہج البلاغہ کے کچھ کلمات قصار لکھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ کہ جس کے بارے میں خود معصوم کا یہ جملہ ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام البشر، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی مضبوط ترین کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، اور آج تک نہج البلاغہ کے برابر کوئی کتاب کسی بشر نے لکھی ہی نہیں ہے، فوق کلام البشر ہے۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ امام کے خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ امام کے خطوط پر مشتمل ہے، اور آخری حصہ کلمات قصار یعنی امام کے حکمت آموز جملوں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا پمفلیٹ تقسیم ہو رہا تھا، چلتے ہوئے
کسی غیر مسلم کو یہ پمفلیٹ مل گیا، کوئی انگریز کو یہ لے کے چلا گیا، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، کچھ مل رہا ہے، لے کے چلا گیا، گھر جا کے اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ واپس آیا، رجوع کیا اس ادارے سے، اس انجمن سے، اس جگہ سے کہ مجھے اور مل سکتا ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں مل سکتی ہیں، اس کو اور کتابچے دے دیے گئے نہج البلاغہ کے بارے میں۔ اس نے مزید پڑھا، میں نے واقعہ بہت مختصر کیا، آخر میں پورا نہج البلاغہ اسے دیا گیا اور اس نے پڑھا، اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ آیا، اور آنے کے بعد مسلمانوں سے یا اس جگہ پر جو مسلمانوں کا یا پیش نماز تھا یا امام مسجد تھا، جو بھی بڑا تھا، ان سے کہا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ شخص دنیا میں ہے؟ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے۔ کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ 1400 سال پہلے کوئی انسان علمی سطح پر اس درجے پر پہنچا ہو جو اتنی مضبوط کتاب لکھ سکتا ہے۔ کہا یہ 1400 سال پہلے آئے تھے اور مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اس کا جملہ کہ علی کو، امیر المؤمنین کو اس زمانے میں نہیں آنا چاہیے تھا، ضرورت آج کے زمانے کی۔ اور میں نے یہ جملہ سنا ان سے، ان کی تقریر میں، تو مجھے یاد آیا کہ جارج حداق نے جو کتاب لکھا صوت العدالت الانسانیہ، اس میں بھی یہی جملہ لکھا اس نے کہا علی کو اس زمانے میں نہیں آنا چاہیے، علی آج کے زمانے کی ضرورت۔ تو بات ختم ہو گئی، جملے معترضہ تھا۔ کہا کہ اسلام باقی ادیان پر غالب ہے دلیل و منطق کے ذریعے، مگر یہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے بارے میں سوال ہوا کہ مولا، کہ یہ آیت میں وعدہ ہوا ہے کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا باقی تمام ادیان پر، اور یہ کب ایسا ہوگا؟ تب امام نے ارشاد فرمایا ذالکا ہوا عصر ظہوری امام زمانہ و قیامہ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں ظہور کریں گے اور قیام کریں گے، اور پوری دنیا میں دین اسلام چھا جائے گا، باقی تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور ایک توحید کا پرچم بلند ہوگا۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ تو سوال یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان، اس کے لیے دو خصوصیت ہیں کہ جو نقصان سے بچا ہوا ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان محترم، ہم اور آپ جو منتظرین امام زمان علیہ السلام کہلاتے ہیں، صلی اللہ محمد وآلہ، کہ ہم جو امام کے ظہور کے انتظار میں ہیں، اور ہم سب کی تمنا ہے کہ امام کا ظہور ہو تو امام کے لشکر میں انشاءاللہ العزیز ہم میں سے ہر ایک اس لشکر میں شامل ہو۔ لہٰذا امام کے لشکر میں شامل ہونے والے ایک سپاہی کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان چاہیے اور عمل صالح چاہیے۔ پھر رب کریم کا ارشاد ہوا کہ جس نے ایمان اور عمل صالح انجام دیا، پروردگار اس کے لیے دنیا و آخرت میں کس طرح کا انعام سے نوازے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ دنیا میں انعام ہے عمل صالح بجا لانے والے کے لیے۔ من عمل صالحا، جو عمل صالح انجام دیتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کے لیے پاکیزہ زندگی عطا ہوگی۔ اس زندگی سے مراد یہ زندگی مراد نہیں ہے جو سب کے پاس روح اور جسم، یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن وہ جو عمل صالح انجام دے رہا ہے اسے کوئی اور زندگی مل رہی ہے۔ اس زندگی کا نام ہی حیات طیبہ رکھا گیا ہے، پاکیزہ زندگی رکھی گئی ہے۔ پاکیزہ زندگی کب ملے گی؟ اسی زمانے میں ملے گی جب امام کے ساتھ کسی مومن کی زندگی گزر رہی ہوگی، وہی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد۔
یہاں پر بھی حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ ایک پاکیزہ زندگی. کیسی پاکیزہ زندگی؟ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے. پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے. دیکھیے پاکیزہ زندگی کا ایک تفسیر یہ بیان ہے کہ اس کے حلال مل جائے گا. مگر آئیے جو مطلب بیان ہوئی اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی یعنی ایک ایسی زندگی، ایک ایسی حیات جس میں انسان کو مسلسل عمل نیک انجام دینے کی توفیق حاصل ہو. دیکھیں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے. الحمدللہ آپ پاکستان میں کراچی میں ہماری کسی بھی مسجد میں تشریف لے جائیے، ہر مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور الحمدللہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. اور اس مہینے میں ہر مومن کی، ہر مسلمان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی دیں. جو کچھ ہو سکتا ہے راہ خدا میں خرچ کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تلاوت کریں، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. پوری کوشش ہے. مگر ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ماہ رمضان نکلنے کے بعد، عید الفطر کے بعد ہماری مساجد کا کیا حال ہوگا؟ کتنے نمازی باقی بچیں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 20 رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور مجھے بتائیے کہ ماہ رمضان نکلنے کے بعد کتنی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے؟ کس قدر زیادہ صدقہ؟ یقیناً نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دن میں ہمیں توفیق ملتی ہے، کسی مہینے میں توفیق ملتی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور کسی مہینے میں محروم ہو جاتے ہیں. تو ایک دائمی عبادت اور اطاعت ہمیں حاصل نہیں ہے. حیات طیبہ ایک ایسی زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان مسلسل خدا کی بارگاہ میں، انسان مسلسل خدا کی اطاعت میں ہو، انسان کا عمل ایسا ہو کہ بارگاہ معصومین میں قبول و مقبول ہو، اور اس کا عمل امام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور امام اس کے عمل کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اسے کہا جاتا ہے حیاتن طیبہ. کہ جو شخص بھی عمل صالح انجام دے گا، ہم اسے ایک حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ تو دنیا میں اس کے لیے انعام تھا. آخرت میں کیا ہوگا؟ آیت آگے بڑھتی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ جو عمل انجام دیا ہے اس کا اجر اسے آخرت میں ملے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ اس نے یہاں عمل کیا ہے اس سے کئی درجہ بہتر اجر اسے دے دیا جائے گا. عزیزان محترم، ایک مومن کی پہلی تمنا جنت، جنت میں جانا. اور جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو یہاں کیا ارشاد ہوا؟ یہاں ارشاد ہوا کہ جنت میں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے عمل کیا ہے اس سے کئی گنا بہتر اجر اسے دے دیا جائے گا. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کے باغات ملیں گے، جنت کی حوریں ملیں گی، جنت کے محل ہمیں مل جائیں گے. یہی تصور ہے. مگر عزیزان محترم، اس باغ میں کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر سیب، مثال کے طور پر انگور، مثال کے طور پر وہ خوبصورت گھر کہ جس کے لیے خود قرآن مجید میں وہ مساکن طیبہ کہا ہے کہ پاکیزہ گھر انہیں عطا کیے جائیں گے. مگر ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ایسا ہی نہیں ہوگا. یہاں کی نعمت ایک جیسی رہتی ہے. مثال دے دوں، مثال کے طور پر سیب ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے. آپ آج کھا لیں یہی ذائقہ، کل اس کو تناول کریں یہی ذائقہ، اس کے بعد تناول کریں یہی ذائقہ. ایران کا سیب ہے یہی ذائقہ، پاکستان کا سیب ہے ایسا ہی ذائقہ. کوئی 19 اور 20 کا فرق ہوگا، ذائقہ ایک جیسا ہے. مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کے مومن نے آج جو سیب تناول کیا ہے، کل جب دوبارہ یہ سیب کھائے گا تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہوگا، اس کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا، اور زیادہ اس کو شوق ہوگا کہ مزید یہ سیب تناول کروں. یہی صورتحال باقی نعمات کی بھی ہے. ہر نعمت کا حسن بڑھتا چلا جائے گا،
ہر نعمت کا ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے رب کریم نے پھر ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، بأن لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری، ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے پاکیزہ گھر ہیں۔ یہ نعمتیں ان کے لیے بہت چھوٹی سی نعمتیں ہیں، اس کے لیے ایک بڑی نعمت دی جائے گی، ورضوان من اللہ، اور اس جنت میں پہنچنے کے بعد اعلان ہوگا اے مرد مومن، اللہ ائمہ اور رسول آج تجھ سے راضی ہے، ذالک اکبر، یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ذالک الفوز العظیم، مومن تمہاری کامیابی یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکو، امام کی رضا جسے حاصل ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، ماہ مبارک رمضان ہے، عمل صالح انجام دینے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، عزیزان محترم، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا نا کہ ماہ رمضان شیطان کو زنجیر میں باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ سارے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرا نفس کا شیطان تو آزاد ہے، میرے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو روکنا گناہ سے یہ سب سے مشکل عمل ہے، اسی لیے ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا ہے۔ ہماری تاریخ میں، ہمارے علماء میں ایک عالم کا بڑا نام ہے، اس کی بڑی خدمات ہیں، محمد باقر میر داماد۔ میں نے کہا نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کی یہ مثالیں ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں۔ محمد باقر میر داماد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ زمانے کے تمام علوم پر حاوی تھا۔ صرف تفسیر و حدیث کی بات نہیں ہے، اس کے پاس علم ریاضی بھی تھا، اس کے پاس علم فلسفہ بھی تھا، اس کے پاس علم فلکیات بھی تھا، تمام زمانے کے علوم پر وہ حاوی تھا۔ 100 سے زیادہ کتابیں اس کی بیان کی گئی ہے، جس میں سے کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ ذرا میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں محمد تقی میر داماد کا۔ محمد تقی میر داماد اپنے مدرسے میں کسی حجرے میں بیٹھ کے رات کو مطالعہ کر رہا ہے چراغ کی روشنی میں۔ اب میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں اس زمانے میں جو مدارس کے حجرے ہوا کرتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے۔ حجرے میں مطالعہ کر رہا تھا، اچانک دیکھا ایک خاتون حجرے میں داخل ہوئی۔ میر داماد نے کہا کہ کیسے اور کس طرح میرے حجرے میں آنا ہوا؟ کہا میں شہزادی ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، گھر سے بھاگ کر نکلی ہوں اور تمہارے یہاں میں نے پناہ لیا ہے، اگر کسی کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، میں تمہارے خلاف شکایت کروں، خاموش رہو گے۔ حجرے کے ایک کونے میں خاتون ہے، ایک کونے میں میر داماد ہے جو چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا ہے۔ اب بتائیے، ایک زبان ہو، ایک کمرہ ہو اور خاتون بیٹی ہو، وہ جتنا بھی متقی و پرہیزگار ہو، شیطان تو اس کے نفس پر حملہ کر سکتا ہے، مگر رات کے کسی حصے میں جب بھی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا، وسوسہ آیا، شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ کی انگلی لے جا کے چراغ کے اوپر رکھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور اطلاع ہوئی، آگئے لوگ دونوں کو لے کے بادشاہ کے پاس۔ میں نے واقعہ مختصر کر دیا۔ شاہ عباس بادشاہ ہے، اس نے سب سے پہلے اس طالب علم سے پوچھا کہ رات تو نے اس خاتون کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ گزارا ہے، تیرے پاک دامنی کی دلیل کیا ہے؟ میر داماد نے اپنے ہاتھوں کی جلی ہوئی انگلیوں کو سامنے رکھا، کہا یہ میری پاک دامنی کی دلیل ہے کہ جب بھی شیطان نے میرے نفس پر حملہ کیا، میں نے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھا۔
اور میر داماد کو شاہ عباس نے بس اسی عمل کی بنیاد پر کہا لے جاؤ اس شہزادی کی شادی اسی طالب علم سے کروا دو. اور یہ میر داماد ہے، محمد تقی ہے، کہ جو زمانے کے تمام علوم پر حاوی بھی ہے، اور آج بھی ہمارے مکتب میں اس کی کتابیں موجود ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس کا نام زندہ ہے. جو عمل صالح انجام دے گا اس کے لیے حیاتن طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، یہ نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ صرف 30 دن کی بات نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ انسان پورے سال کی تیاری کرے. جو کچھ آپ نے اس مہینے میں کمایا ہے اگلے مہینے میں اس کو ضائع ہونے لگے. بات ماہ مبارک رمضان کی آئی، میں نے بہت مختصر کر دیا عزیزان محترم. یہ بھوک و پیاس یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بعض علماء نے صبر سے مراد یہی روزہ لیا ہے، کہ صبر یعنی روزہ. کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر آپ کے لیے کوئی مشکل ہے تو 2 کام کرو، ایک نماز پڑھو، دوسرا روزہ رکھو. تو یہ علماء نے بڑا مجرب عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی مشکل کسی مومن کے ساتھ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں 2 نذر کرے، یا تو 2 رکعت نماز یا اس سے زیادہ نذر کریں کہ پروردگار اگر میری یہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، میں 10 رکعت نماز، میں 14 رکعت. نماز کا نذر مانے اور روزے کا نذر مانے. یہ روزہ بہت ہی مجرب ایک عمل ہے، اس لیے کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد لو اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے نماز اور روزے سے. مجرب عمل ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی وہ روزہ رکھتے تھے. یہ واقعی اس روزے کے اندر وہ خاص خصوصیت ہے پروردگار کی کہ آپ دیکھیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور عزیزان محترم، روزہ دار ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب پانی نہ ملے وہ پیاسا ہو. اللہ، یہ بھوک اور یہ پیاس ایک مومن کو کربلا کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتی کہ ہم جو صبح سے شام تک روزے کی حالت میں بھوکے اور پیاسے، تو کربلا میں کیا حالت ہوگی کہ جو 3 دن سے بھوکے. عزیزوں، یوں تو کربلا میں امام حسین کے گھرانے اور امام حسین کے اصحاب میں ہر ایک پیاسا تھا، مگر جب کربلا کے مصائب پر نگاہ پڑتی ہے تو سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ امام کی پیاس سب سے زیادہ تھی. سنو کے جملہ، علی اکبر مقتل سے واپس آئے، اذان کا وقت نزدیک ہے، اب میں زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتا. علی اکبر مقتل سے واپس آئے، کہا بابا ایک تمنا ہے. بیٹا بتاؤ. بابا بہت پیاسا ہوں، کاش کہ پانی کی ایک بوند مل جائے، پانی کا ایک قطرہ ملے. جوان بیٹا جو مقتل سے پلٹا ہے اور باپ سے پانی کی تمنا کر رہا ہے. اللہ اکبر، باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. مگر روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر، اپنی زبان میرے زبان میں رکھو، میرے دہن میں رکھو، شاید تجھے
اللہ اکبر۔ ادھر علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین کے دہن مبارک میں رکھا اور راوی نے لکھا علی اکبر نے چیخ ماری اور اپنی زبان کو واپس کھینچا اور کہا بابا مجھ سے زیادہ آپ کی زبان خشک ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کی پیاس کا اندازہ لگا دیجیے۔ جملہ سنو گے، جب امام کی شہادت ہوئی ہے اور امام کی شہادت کے بعد ذوالجناح واپس آیا ہے۔ عزیزان محترم، ذوالجناح کی روانگی کے بھی مصائب ہیں۔ جب چلا تھا امام کو لے کر تو سب اہل و عیال کو ودا کیا، وَيَا زَيْنَبُ أُمَّ كُلْثُومُ سُكَيْنَا عَلَيْكَ مِنِّي السَّلَامُ، اور مولا ودا کر کے گئے تھے تو سب سے آخر میں الوداع جس کو کیا ہے پھر جناب سکینہ ہے۔ جب ذوالجناح خیمے سے کچھ آگے بڑھا اور رک گیا، امام نے کہا اے ذوالجناح، اے اسب با وفا، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، بس یہ آخری زحمت ہے۔ اسب با وفا نے اپنے زبان حال سے اشارہ کیا۔ امام نے کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو ڈال کے کہہ رہی تھی اسب با وفا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ میرے مولا زمین پر آئے، سکینہ کو تسلی دیا، خدا حافظ کا روانہ ہوئے، اور امام کی شہادت کے بعد جب ذوالجناح واپس خیمگاہ میں آیا ہے تو یہ روایت ملتی ہے سکینہ خیمے سے باہر آئی تھی اور ذوالجناح کو دیکھا کہ ذوالجناح آیا ہے مگر بابا نہیں ہے، تو سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن پہ رکھا اور ایک جملہ کہا اے اسب با وفا اتنا بتا دو میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ سنو، امام زین العابدین نے جب شہداء کو دفن کیا تو امام حسین کی تربت پر اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الحسین، یہ اس حسین کی تربت ہے، قتل عطشانا، جس کو پیاسا مارا گیا، سلام ہو مولا آپ کی پیاس پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بار الہ صاحب خانہ نے یہ فرش سے عذاب بچھایا، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس کا ثواب جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان مرحومین کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حاضرین کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، ماہ مبارک رمضان میں رمضان کے برکات و فیوزات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب کریم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہ بخشوانے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب کریم تمام مؤمنین بالاخص حاضرین میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی صحت عاجلہ عنایت فرما۔
جس جس مومن کے دل میں جو بھی شرعی تمنا ہے خدایا ان کے حاجات کو روا فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔